فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، یہ چشم کشا ویڈیو آپ کو اللہ کی ان بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر مجبور کر دے گی جو ہم بالکل مفت استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی حکمت معلوم بھی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ منصور کے دربار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ہندی طبیب سے مناظرے کے بارے میں ہے۔ امام علیہ السلام نے ہندی طبیب سے کچھ سوال کیے جس کا جواب دینے سے وہ عاجز رہا۔ وہ سوال و جواب ہم یہاں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یوں ہوا کہ دربار منصور میں ایک ماہر ہندی طبیب آیا اور اس نے اپنے کمال علم کا اظہار کیا، اور دربار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی جو گفتگو ہوئی وہ اس طرح سے ہے۔ ہندی طبیب کہتا ہے، کیا آپ کو میرے اس علم سے اتفاق ہے جو میں نے بیان کیا؟ امام فرماتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر علم ہے۔ طبیب حیرانگی سے، وہ کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گرمی کا علاج سردی سے کرتا ہوں، تر کا علاج خشک سے کرنے پر حاوی ہوں، اور ہر کام میں خدا پر بھروسہ و یقین رکھتا ہوں جو میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر عمل کرتا ہوں۔ اے طبیب ہندی، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، بدن جس چیز کا عادی ہے وہ اس کے لیے مہیا کرو۔ کیا طب اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں نے یہ علم طب کی کتابوں سے حاصل کیا ہے؟ طبیب کہتا ہے، ہاں ضرور۔ امام فرماتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں نے جو کچھ پایا خدا ہی سے لیا۔ بتاؤ تم زیادہ عالم ہو یا میں؟ طبیب، میں زیادہ عالم ہوں۔ امام، میں تجھ سے سوال کروں؟ طبیب، ضرور کیجئے۔ چنانچہ حضرت صادق آل محمد نے مندرجہ ذیل سوالات طبیب ہندی سے کیے، اور وہ کسی ایک کا بھی جواب نہ دے سکا۔ سر میں درزیں کیوں ہیں؟ سر کے اوپر بال کیوں بنائے گئے ہیں؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ آنکھیں بادام کی طرح کیوں بنائی گئیں؟ بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ پیشانی پر شکن کیوں ہوتی ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کیوں بنائی گئی؟ ناک کے سوراخ اس کے نچلے حصے میں کیوں ہیں؟ لب اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں بنائی گئیں؟ دانتوں کو تیز، دھاڑوں کو چوڑا اور کونچلوں کو لمبا کیوں بنایا گیا؟ مردوں کو دھاڑی کیوں دی گئی؟ ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ ناخن اور بال کیوں بے جان ہوتے ہیں؟ دل صنوبر کی مانند کیوں بنایا گیا؟ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں بانٹ کر دونوں کی حرکت اپنے مقام پر کیوں رکھی گئی؟ جگر کو مہذب کیوں بنایا گیا اور گردے کو لوبیا کے دانے کی شکل کیوں دی گئی؟ گھٹنے کا جوڑ پیچھے کیوں نہیں مڑتا ہے؟ تلوے کو خالی کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ سوالات سن کر طبیب ہندی جوابات دینے سے عاجز ہو گیا، تو اس نے کہا، ان سوالوں کے جواب آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سوالات کے جواب بھی بیان فرمائے۔ امام نے فرمایا، سر میں درزیں یا جوڑ ہیں، کیونکہ عضو مجوف اگر بغیر فصل کے ہو تو درد تیزی سے اس کی طرف آئے گا، اور اگر الگ الگ رہیں تو درد دور رہے گا۔ یعنی اگر جوڑ نہ ہو، ایک ہی حصہ ہو تو درد تیزی سے پھیلے گا، جبکہ جوڑوں کی وجہ سے درد تقسیم ہوگا۔ سر پر بال اس وجہ سے ہیں تاکہ ان کی جڑوں کے ذریعے دماغ تک تیل پہنچ سکے اور دماغ کا بخار ان کے ذریعے سے خارج ہو سکے، اور گرمی سردی ان کے ذریعے اندر داخل ہو سکے۔ پیشانی کو بالوں سے اس لیے خالی کیا کیونکہ وہ آنکھوں کے لیے روشنی تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یعنی اگر اس جگہ بال ہوتے تو مرکزی تقسیم نور کو نقصان ہوتا۔ آنکھ کو بادام کی شکل اس لیے دی گئی کہ اس میں دوائی آسانی سے ڈالی جا سکے اور میل کچیل ادھر ادھر سے نکل جائے۔ اگر یہ گول ہوتی تو دوا یا سرما کی سلائی ان کے اندر نہ پہنچ سکتی اور میل کچیل باہر نہ نکلتا۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ اے ہندی،
کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیتا ہے تاکہ حسب ضرورت آنکھوں تک روشنی پہنچ سکے۔ پیشانی پر خطوط یعنی شکنیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ان نہروں کی مانند ہیں جو پانی کو روکتی ہیں۔ آنکھوں کے درمیان ناک اس لیے بنائی تاکہ نور دو طرف تقسیم ہو جائے اور ہر آنکھ کو برابر روشنی ملے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس وجہ سے بنائے گئے تاکہ دماغ سے جو نزلہ زکام کا پانی ہے وہ بآسانی خارج ہو جائے اور خوشبو ان کے ذریعے دماغ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ سوراخ اوپر کو ہوتے تو نہ گندا پانی نکلتا اور نہ ہی خوشبو دماغ تک پہنچ سکتی۔ مونچھوں کو ہونٹوں کے اوپر بنایا تاکہ دماغ سے خارج ہونے والی رطوبت کو روکے رہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو کھانا بے مزہ ہوتا۔ دانتوں کو تیز اس لیے بنایا گیا کہ چیز کا کاٹنا آسان ہو۔ داڑھوں کو چوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ چبانے میں دقت پیش نہ آئے، اور کونچلوں کو لمبا اس لیے بنایا تاکہ دھاڑیں اور دانت مضبوط رہیں۔ وہ ویسے ہی ہیں جیسے عمارت کے لیے ستون ہوا کرتے ہیں۔ دھاڑی مرد کے لیے اس لیے ہے کہ زن و مرد میں تمیز ہو سکے۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ اس سے لمس یعنی چھونے کا واسطہ ہے، ورنہ انسان کو حرارت و خنکی، نرمی یا ملائمت اور سختی یا کھردرے پن کا احساس نہ ہوتا۔ بال اور ناخن اس وجہ سے بے حس بنائے گئے ہیں کہ ان کو کاٹنا ضروری تھا، اور اگر ان میں جان ہوتی تو یہ کام تکلیف دہ ہوتا۔ دل کو صنوبر کے دانے کی موافق اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ الٹا ہے، اور اس کا نازک سر پھیپڑوں میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کو خنکی ملتی رہے اور گرمی سے مضطرب نہ ہونے پائے۔ پھیپڑوں کو دو حصوں میں اس لیے بانٹ دیا گیا کہ دل ان کے درمیان جگہ پا سکے اور دونوں کی حرکت سے اسے ہوا ملتی رہے۔ جگر کو مہذب اس لیے بنایا گیا کہ معدہ ثقیل ہے اور وہ اس سے بخار کو کھینچ لیتا ہے۔ نیز گردے کو لوبیا کے دانے کی شکل کا بنایا کیونکہ وہ مادہ تولید کے قطرہ قطرہ گرنے کی جگہ ہے۔ اگر مربع یہ مدور ہوتا تو پہلا نقطہ دوسرے نقطے میں پھنس جاتا اور اس کے نکلنے میں جاندار کو فرحت حاصل نہ ہوتی، کیونکہ مادہ تولید پشت کے مہروں سے اترتا ہے۔ یہ مادہ کپڑے کی طرح سکڑتا اور کھلتا ہے۔ مادہ تولید مثانے کی طرف اس طرح جاتا ہے جیسے غلیل سے غلہ جاتا ہے۔ گھٹنا پیچھے کی جانب اس لیے نہیں مڑتا کیونکہ انسان آگے کی طرف سے چلتا ہے، اگر پیچھے مڑتا تو گر جاتا۔ تلوے اس لیے خالی ہوتے ہیں کہ زمین پر چلنا آسان ہو۔ یہ سنتے ہی طبیب ہندی حیران و ششدر رہ گیا۔ بلا تامل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لے آیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بلند پایا عالم ہیں۔ یہ تھیں چند جھلکیاں مولا کا، ایک ایک جملہ اپنے اندر بے پناہ علوم سموئے ہوئے ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ان پر بار بار غور کریں اور ان پر تحقیقات کر کے بنی نوع انسان کے لیے افادیت مہیا کریں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔